بہت پرانے عرصے کی بات ہے۔ ایک گاؤں اپنے ہریالے اور سکون کی وجہ سے مشہور تھا، مگر اس کی اصل پہچان حاجی آدم تھے۔ حاجی آدم کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے کی جنیا تجربات کی کتاب تھی اور ان کی سفید داڑھی سے ایک خاص قسم کا رعب جھلکتا تھا۔ وہ صرف ایک بزرگ نہیں تھے بلکہ پورے گاؤں کا ڈال تھے۔ جب کبھی کسی کے گھر میں تکرار ہوتی یا کوئی پیچیدہ مسئلہ سر اٹھاتا تو سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا: حاجی صاحب۔ حاجی صاحب کا کچا لیکن کشادہ گھر گاؤں کے بیچوں بیچ واقع تھا، جہاں ہر وقت کسی نہ کسی ضرورت مند کا ڈیرا رہتا تھا۔ وہاں انصاف بکتا نہیں تھا بلکہ بانٹا جاتا تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ انسانی آنا کبھی بھی سر اٹھا سکتی ہے، اور ایسا ہی کچھ اس گاؤں کے دو معزز گھرانوں کے ساتھ ہوا۔ رحیم اور شریف، جو کبھی بچپن کے لنگوٹیے یار تھے، آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وجہ بنی وہ 5 ایکڑ زمین جو گاؤں کے مغربی کنارے پر واقع تھی۔ رحیم کا دعویٰ تھا کہ اس کے والد نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ یہ زمین ان کی ہے، جبکہ شریف کے پاس اپنے دادا کے دور کے کچھ بوسیدہ کاغذات تھے جن کے مطابق وہ زمین ان کی ملکیت تھی۔ بات گالی گلوچ سے نکل کر لاٹھیوں تک پہنچ گئی۔ گاؤں کے فضا بجھل ہو گئی۔ وہ کھیت جہاں کبھی دونوں مل کر گنے کا رس پیا کرتے تھے، آج نفرت کی دیوار بن چکے تھے۔ گاؤں کے دکاندار، کسان اور یہاں تک کہ بچے بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں یہ دشمنی نسلوں تک نہ پھیل جائے۔ آخر کار گاؤں کے نمبردار نے دونوں کو مشورہ دیا کہ عدالت جانے سے پہلے ایک بار حاجی آدم کے چوکھٹ پر ماتھا ٹیک لو۔ اگلے دن حاجی آدم کے صحن میں پنچایت لگی۔ رحیم غصے سے لال تھا اور شریف کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ حاجی آدم نے سکون سے حقہ پیا، دونوں کی لمبی چوڑی دلیلیں سنی اور پھر اپنی دھندلی آنکھیں بند کر لی۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور کہا: تم دونوں کاغذات کی بات کرتے ہو، میں مٹی کی بات کرتا ہوں۔ کاغذ گل جاتے ہیں، انسان مر جاتے ہیں، لیکن مٹی وہی رہتی ہے۔ میں اس زمین کا فیصلہ آج نہیں کروں گا۔ تم دونوں نے برسوں سے اس زمین کو بنجر چھوڑ رکھا ہے کیونکہ تم صرف اس پر قبضہ چاہتے ہو، اس سے محبت نہیں۔ انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی: جو شخص اس زمین پر سب سے زیادہ محنت کرے گا اور جو زمین کے سینے سے سب سے بہتر رزق نکالے گا، وہی اس کا اصل وارث ٹھہرے گا۔ جاؤ، اگلے 6 ماہ تمہارا امتحان ہے۔ رحیم اور شریف نے غصے میں ایک دوسرے کو دیکھا اور چیلنج قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن سے زمین کے اس ٹکڑے پر زندگی لوٹ آئی۔ رحیم نے اپنے حصے میں مہنگے بوجھ بوئے اور شہر سے جدید کھادیں منگوائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی فصل سب سے اونچی ہو تاکہ وہ حاجی صاحب کو متاثر کر سکے۔ دوسری طرف شریف نے قدیم طریقہ اپنایا۔ وہ خود بیلوں کے ساتھ ہل چلاتا، مٹی کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا اور پسینہ بہاتا۔ مہینہ گزر گیا، ہریالی نظر آنے لگی، لیکن قدرت کا اپنا انصاف ہوتا ہے۔ ایک رات بادل ایسے گرجے کہ زمین لرز اٹھی۔ موسلادھار بارش نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی۔ رحیم کی مہنگی کھادیں بہہ گئی اور شریف کی کچی منڈیریں ٹوٹ گئی۔ صبح جب وہ دونوں کھیت پر پہنچے تو وہاں صرف کیچڑ اور بربادی تھی۔ رحیم وہیں بیٹھ کر رونے لگا: میری ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ شریف خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر حوصلہ ابھی باقی تھا۔ تبھی دور سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ حاجی آدم اپنی لکڑی ٹیکتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے تباہ شدہ فصل کو دیکھا اور بولے: بیٹا، یہ زمین بھی انسانوں کی طرح آزمائش چاہتی ہے۔ زمین صرف فصل نہیں اگاتی، یہ انسان کا صبر بھی دیکھتی ہے۔ جو گر کر سنبھل جائے وہی مٹی کا بیٹا ہے۔ حاجی صاحب کے الفاظ نے شریف کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس نے دوبارہ ہل اٹھایا۔ رحیم نے بھی دیکھا دیکھی ہمت جمع کی اور دوبارہ کام شروع کیا۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا۔ زمین کے بالکل درمیان ایک بہت پرانا پتھروں سے بنا کنواں تھا۔ وہ کنواں سالوں سے بند تھا، لیکن اب اس کی وجہ سے زیر زمین پانی رس رہا تھا جو دونوں کی فصلوں کی جڑوں کو گیلا کر رہا تھا۔ رحیم نے کہا: اس منحوس کنویں کو مٹی ڈال کر بند کر دو، یہ سب برباد کر رہا ہے۔
شریف نے مخالفت کی، نہیں، یہ کنواں ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، اس کی صفائی کرنی چاہیے تاکہ پانی کا راستہ درست ہو سکے۔ دونوں پھر سے جھگڑنے لگے۔ بات دوبارہ تلخی تک پہنچی تو حاجی آدم نے انہیں پھر بلا لیا۔ اس بار ان کے لہجے میں سختی تھی۔ تم دونوں الگ الگ ہو کر اس کنویں کو کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ کنواں تمہاری انا کی طرح گہرا ہے اور اس میں برسوں کا کچرا جمع ہے۔ اگر تم مل کر اسے صاف نہ کر سکے تو یاد رکھنا تمہاری فصلیں کبھی نہیں پنپ سکیں گی۔ یہ زمین کا راز ہے اور تمہاری دوستی کا آخری امتحان بھی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ اس رات رحیم کو نیند نہیں آئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب بچپن میں وہ اور شریف اس کنویں کے پاس بیٹھ کر خواب دیکھا کرتے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ زمین کی ہوس نے اسے ایک دوسرے کے بہترین دوستی دور کر دی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے رحیم کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ شریف پہلے ہی وہاں موجود تھا اور اکیلا بھاری پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحیم نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر پتھر کا دوسرا سرا تھام لیا۔ شریف نے سر اٹھا کر رحیم کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور برسوں کی جمی ہوئی برف پگھل گئی۔ اس دن دونوں نے مل کر کام کیا، مٹی نکالی، پتھر درست کیے اور کنویں کی گہرائی سے وہ گندا پانی نکالا جو ان کی کھیتوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ جب کنویں سے صاف اور شفاف پانی کا چشمہ پھوٹا تو انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے دل بھی صاف ہو گئے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں گاؤں کے اس بنجر ٹکڑے نے وہ فصل دی جو پورے علاقے میں مثال بن گئی۔ گندم کی بالیاں سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ کٹائی کا دن آیا تو پورا گاؤں وہاں موجود تھا۔ حاجی آدم کرسی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ رحیم اور شریف دونوں حاجی صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ حاجی آدم اٹھے اور رحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے محنت کی جدید طریقے اپنائے، یہ تمہاری ہمت ہے۔ پھر شریف کی طرف مڑے، تم نے صبر دکھایا اور روایت کا پاس رکھا، یہ تمہاری عظمت ہے۔ لوگوں کو لگا اب حاجی صاحب زمین کو دو ٹکڑے کر دیں گے، لیکن حاجی صاحب نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زمین اب تم دونوں مشترکہ ملکیت رہے گی، نہ یہ رحیم کی ہے نہ شریف کی، یہ اس محنت کی ہے جو تم دونوں نے مل کر کی ہے۔ جس دن تم نے اس کے درمیان میں بال لگائی یہ زمین پھر سے بنجر ہو جائے گی۔ اس مٹی کا قرض یہ ہے کہ تم مل کر اسے آباد رکھو۔ رحیم اور شریف نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ گاؤں کی فضا حاجی آدم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نفرت کی وہ دیوار جو برسوں سے کھڑی تھی ایک لمحے میں زیر زمین بوس ہو گئی۔ حاجی آدم اپنے گھر کی طرف واپس مڑ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے نہ صرف زمین کا فیصلہ کیا تھا بلکہ دو انسانی روحوں کو حسد کی آگ سے بچا لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ آج بھی وہ کہانی سناتے ہیں کہ کیسے ایک بزرگ کی دانائی نے مٹی کے جھگڑے کو محبت کے باغ میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زمین تو سب کی ہوتی ہے لیکن اصل حقدار وہی ہے جس کی نیت صاف ہو اور جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، کیونکہ مٹی صرف انا نہیں مانگتی، وہ خون، پسینہ اور بھائی چارہ مانگتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زمین صرف ملکیت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ حاجی آدم نے واضح کیا کہ زمین صرف کاغذات یا دعووں سے نہیں بنتی، یہ اس کی محنت، محبت اور صبر سے آباد ہوتی ہے۔ رحیم اور شریف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زمین پر قبضہ کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ اسے کیسے سنبھالا اور پروان چڑھایا جائے۔ نفرت اور حسد نقصان دیتے ہیں۔ رحیم اور شریف کے شروع کے جھگڑے دکھاتے ہیں کہ دشمنی اور حسد انسان کے دل اور رشتوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے مفاد کے لیے لڑیں تو خود بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ محنت اور صبر کا انعام ہمیشہ ملتا ہے۔ زمین کی آزمائش، بارش اور کنویں کے مسائل سب رحیم اور شریف کے صبر اور محنت کی پرکھنے کے لیے تھے۔ جو گر کر سنبھل جائے وہی اصل حقدار ہوتا ہے۔ محنت اور صبر کے بغیر کوئی بھی کامیابی مستقل نہیں رہتی۔ تعاون اور بھائی چارہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ کنویں کو صاف کرنے کا عمل نے ثابت کیا کہ جب انسان مل کر کام کرتا ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دوستی، تعاون اور دل کی پاک نیت زمین کی طرح دل کو بھی زرخیز بنا دیتی ہے۔ روایت اور جدیدیت دونوں کی اہمیت ہے۔ رحیم کی جدید طریقے اور شریف کی روایتی محنت دونوں اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی صرف کسی ایک راستے سے نہیں آتی بلکہ نیت اور محنت کے امتزاج سے ممکن ہے۔
اصل حقدار وہ ہے جس کا دل صاف ہو۔ آخر میں حاجی آدم کا فیصلہ واضح تھا، زمین سب کی ہے لیکن اصل وارث وہی ہے جس کی نیت صاف ہو، جس کا دل کینہ اور خود غرضی سے پاک ہو۔ مٹی صرف حق نہیں مانگتی بلکہ انسان کی نیت، محنت اور بھائی چارہ مانگتی ہے۔ قدرت کا انصاف ہر انسان کے صبر کے فرق کرتی ہے۔ زمین کی آزمائشیں، بارش، سیلاب اور پرانا کنواں رحیم اور شریف کے صبر اور حوصلے کی پرکھ تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات انسان کو آزماتی اور جو ثابت قدم رہتا ہے وہی اصل کامیابی حاصل کرتا ہے۔ محنت کی قدر وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ رحیم اور شریف کی مختلف محنتیں چاہے جدید ہو یا روایتی آخرکار زمین پر پھل لائی۔ سبق یہ ہے کہ ہر طرح کی محنت قابل قدر ہے اگر نیت صاف ہو اور لگن سچی ہو۔ دوستی اور ماضی کی یادیں دل کو بدل سکتی ہے۔ کنویں کے سامنے بچپن کی یادیں رحیم کو نرم کر گئی۔ یہ بتاتا ہے کہ پرانی محبت، یادیں اور تعلقات انسان کے دل میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور نفرت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ حق صرف دعوے یا طاقت سے نہیں ملتا۔ رحیم اور شریف کے شروع کے جھگڑے یہ واضح کرتی ہے کہ حق کا دعویٰ یا طاقت سے قبضہ کرنا زمین کا اصل مالک نہیں بنتا۔ حق اس کا ہوتا ہے جو محنت اور محبت سے زمین کو زندہ رکھے۔ انسان کی نیت زمین کی طرح صاف ہونی چاہیے۔ حاجی آدم نے واضح کیا کہ زمین صرف انا یا خون سے مطمئن نہیں ہوتی بلکہ انسان کی نیت، ایمانداری اور تعاون مانگتی ہے۔ صاف نیت ہی انسان اور زمین دونوں کو خوشحال بنا دیتی ہے۔